اگر بالفرض آج ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ہمارے اختلافات ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں فروعی اختلاف، یہ مسلکی اختلاف، یہی ہے نا جی، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی جنازہ اونچی پڑھاتا ہے، کوئی آہستہ پڑھاتا ہے، اونچی آمین کہہ دیا، آہستہ آمین کہہ دیا، اور کیا ہے؟ کوئی اس طرح کی اور دو چار چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کتنی چیزوں پہ اتفاق ہے، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اگر کھڑے ہونے کی بات کی جائے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جن پر اختلاف ہے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ یہ تو ختم ہو جائے گا، فرقہ بازی جو ہے تو فرقہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ آپ اس طرح سمجھیں، دیکھیں اگر اہل سنت کی مسجد ہے اور اس مسجد میں جو ہے وہ آ کر اہل حدیث نماز پڑھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ رفع یدین بھی کرے گا اور وہ اونچی آمین بھی کہے گا، تو سلام جب پھیریں گے نا تو سب لوگ ایک بندے کو تلاش کر رہے ہوں گے، سب کی نظریں ایک بندے کو تلاش کر رہی ہوں گی۔ کس کو تلاش کر رہی ہوں گی؟ جس نے اونچی آمین کہا تھا، کیونکہ آمین سنا ہے، باقی وہ رفع یدین تو قریب والوں نے دیکھی ہے، وہ اونچی آمین سن لیا نا، تو نماز سلام پھیرنے کے بعد اس کو تلاش کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اہل سنت کا، وہ اہل حدیثوں کی مسجد میں چلا جائے اور وہ جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، رفع یدین نہ کرے، تو وہ نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ اس طرح کر کے ضرور دیکھیں گے کہ یہ ہے جس نے رفع یدین نہیں کی۔ اور اسی صف کے اندر سود خور کھڑا ہوگا، ملاوٹ کرنے والا کھڑا ہوگا، بہن بیٹی کو حصہ دینے والا نہ دینے والا کھڑا ہوگا، ظالم کھڑا ہوگا، اور اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کی طرف دھیان بھی نہیں کریں گے، حالانکہ رشوت ہے، سود ہے، ملاوٹ ہے، کم تولنا ہے، یہ تو واضح طور پر نہ اس سے اہل حدیث بھاگ سکتا ہے، نہ اس سے اہل سنت بھاگ سکتا ہے۔ اگر میں اسی لیے یہ عرض کیا کرتا ہوں نا کہ آپ ذرا دیکھیں، کبھی غور کریں کہ کبھی اہل حدیث جو ہیں انہوں نے رشوت خور کو، سود خور کو، چور کو، زانی کو کبھی کہا ہے